یوم القیامت آمتن ویتجلی لک خاصہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لائق سرزی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، یہ ماہ مبارک عربی کے اعتبار سے جمادی الاخری یا جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں یار غار و مزار سسرے پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی مہینہ میں 22 جمادی الثانی کو وفات ہوتی ہے، اور آپ وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں پیغمبر کے پہلو میں آج بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذرا توجہ میری طرف رہے، یہ سستی والا کام نہ کریں۔ تو سیدھے چادر بیڑ کے ہیں بہ گئے اور لگتا ہے بس کوئی ٹائم گزاری واسطے یہ تھے آئے ہو۔ یہ چادر بکل کھولو یار، یہ کھولو اس کو۔ مسجد میں کوئی شرم آتی ہے کیا؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ میری سن بھی نہیں میری سن رہے۔ کوئی شیشے کی طرف دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ ممبر کی طرف رہے، میرے جملوں پہ غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ توجہ ہے؟ جی بولو یار، توجہ ہے؟ میں پھر تمہید، میں جو بات کہہ رہا ہوں میری تمہید کو سمجھیں، چونکہ اسی پہ میں نے آگے بات کرنی ہے۔ لوگ چونکہ توجہ کرتے نہیں ہیں، ان کا خیال ہوتا نہیں ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کی کہہ گئے، سن تو پتہ نہیں لگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ عربی کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی کا۔ بولیں میرے ساتھ آپ، کس کا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی کا۔ جمادی الثانی کا مہینہ۔ اسی مہینے کو جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں جنوری، فروری، یہ 12 مہینوں کے نام ہمیں یاد ہیں۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو دیہاتیوں کو جیٹھ، ویساکھ، پھگن یہ مہینے یاد ہیں، لیکن اگر نہیں ہے یاد تو ہمیں وہ مہینے یاد نہیں جس سے ہماری پوری تاریخ وابستہ ہے۔ اسلام کی ہماری پوری تاریخ وابستہ ہے تو اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ حضور کی پیدائش اپریل میں ہوئی تھی؟ نہیں۔ بولو،
کس میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول. حالانکہ حضور کی انگریزی کے اعتبار سے آپ کی پیدائش اپریل میں ہوئی ہے، لیکن اپریل کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے انگریزی اعتبار سے کہ حضرت فاروق اعظم کی یا حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت وہ فلاں انگریزی کے مہینے میں ہوئی ہے؟ کیا کہتے ہیں کس مہینے میں ہوئی ہے؟ محرم میں. محرم میں ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری تاریخ اسلامی مہینوں سے وابستہ ہے، لیکن ہمیں اسلامی مہینے آتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اسلامی مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جس نے پکوڑے بنانے اسے پتہ ہے میں نے مرچیں کتنی ڈالنی ہے، جس نے مزدوری پر نہیں ہے اس کو پتہ ہے میں نے مسالہ کتنا ڈالنا ہے، جس نے جا کر کے کسی کی چمڑی ادھیڑنی ہے اسے پتہ ہے کہ میں 2 روپے کا پھل 20 میں کیسے بیچنا ہے. یہ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ اسلامی مہینے کا پہلا سال اسے محرم کہتے ہیں. محرم کے بعد صفر آتا ہے، پھر ربیع الاول آتا ہے، پھر ربیع الثانی آتا ہے، پھر جمادی الاول آتا ہے، پھر جمادی الثانی آتا ہے، پھر رجب ہوتا ہے، پھر شعبان ہوتا ہے، پھر رمضان ہوتا ہے، پھر شوال ہوتا ہے، پھر ذی القعدہ ہوتا ہے، پھر ذی الحج ہوتا ہے. یہ اسلام کے 12 مہینے ہیں جو میں نے نام گنوائے ہیں. یہ 12 مہینوں کے نام آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ 12 کے 12 مہینوں کے نام یاد رکھیں. ایسا نہ ہو کہ غلطی سے پھر مولوی حسن صاحب مجھے کہہ دیں اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ 12 مہینے کے نام سے دس ہونا. اتنا تو میرا حافظہ ہے نا، میں پہچان لوں گا کہ فلاں فلاں جمعے میں تھے. خیر توجہ رہے میری بات کی، تو میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا. تو اسلامی اعتبار سے آج آپ جس مہینے میں بیٹھے ہیں اسے جمادی الثانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جمادی الثانی کہتے ہیں. اور اسی مہینے کو جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے. اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یار غار و مزار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مسلمان، اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہنے والے شخصیت کو، فرد کو، انسان کو، بشر کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ. بلند آواز سے ایڈے مجمع دے اندر یار رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہنا ذرا رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب حضور کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. گونج جانی چاہیے، پتہ چلے کہ میں کسی جاگتے والے لوگوں میں بات کر رہا ہوں. تو اسی مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے. اور وفات کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کیا جاتا ہے. خوشا قسمت و نصیبہ کہ آج بندے مرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں میانی قبرستان میں دفن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بڑے بڑے ولی دفن ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو مجھے فلاں بزرگ کے ساتھ جا کر کے دفن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس پہ رحمت آئے گی تو حصہ ہمیں بھی مل جائے گا. تو خوشا نصیبہ اس شخصیت کا کہ جس کی دنیا سے جاتے ہوئے اگر اسے قبر ملی ہے تو نبی کے روضے میں ملی ہے. دنیا سے جاتے ہوئے اگر اسے قبر ملی ہے تو نبی کے پہلو میں ملی ہے. اگر اسے دنیا سے جاتے ہوئے قبر ملی ہے تو پیغمبر کا روضہ نصیب ہوا ہے. دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے لوگ آئیں گے اللہ کی قسم وہ مر کر کے جائیں گے قبر میں، جنت انہیں ملے گی. بعد میں دیکھا جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن میں فیصلہ ہوگا کہ جنت میں یہ جا رہا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے. اللہ کی قسم اس کائنات ہستی میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو مر کر کے بھی جنت کے اندر چلی گئی ہیں، جو دنیا سے گئی ہیں تو جنت میں گئی ہیں. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، رحمت کائنات کہتے ہیں، مفخر موجودات کہتے ہیں، حضور مکرم کہتے ہیں، شافی المذنبین کہتے ہیں، مقصود کائنات کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، امام الرسول کہتے ہیں، سرتاج رسول کہتے ہیں، آمنہ کا بیٹا کہتا ہے، عبداللہ کا لخت جگر کہتا ہے، جنہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا کیا کہتے ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض
الجنہ، اے لوگوں کہ یہ میری جو منبر کی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ دفن ہے یہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ اور اس جنت میں جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پہلو میں ابو بکر آتے ہیں، ابو بکر کے بعد جناب فاروق اعظم آتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کوئی بڑے سے بڑا ولی مرے گا دنیا سے جائے گا، قبر میں جانے کے بعد جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کوئی قطب مرے گا فیصلہ جنت کا بعد میں ہوگا، کوئی ولی مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کوئی مولوی مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کوئی خطیب مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کوئی شیخ الحدیث مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا نیک مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، تہجد گزار مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، شب زندہ دار مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا، قرآن کا قاری مرے گا جنت کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ مگر زمین میں دو شخصیتیں ایسی ہیں، ادھر ان کی روح نکلتی ہے ادھر جنت میں داخل ہوتے ہیں، پہلے کو ابو بکر کہا جاتا ہے دوسرے کو عمر کہا جاتا ہے، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سبق یاد کرنا چاہیے، یہ سبق کو بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اہل ایمان اس وقت تک اپنے ایمان میں حلاوت و چاشنی نہیں پا سکتے ہیں جب تک کہ ذکر مصطفیٰ نہ ہو جائے، اور ذکر مصطفیٰ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ ذکر یاران مصطفیٰ نہ ہو جائے، جب تک ذکر یاران مصطفیٰ ہو اور پھر ذکر آل مصطفیٰ نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا من سر ان ينظر الى عتیق من النار، اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے بندے کو دیکھنا چاہے جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، فلينظر الى ابی بکر الصدیق، اسے چاہیے کہ ابو بکر صدیق کی طرف دیکھیں۔ دنیا کے اندر جنت کیا، دنیا کے اندر یہ جیتی جاگتی تصویر ہے جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے دوستوں کتنی نصیبوں کی بات ہے کہ جسے اللہ کا پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے انہیں عتیق کہا۔ جہنم سے آزاد ابو بکر صدیق ہے، جہنم کی سختی سے آزاد ابو بکر صدیق ہے، جہنم کے عذاب سے آزاد ابو بکر صدیق ہے، جہنم کی ہولناکی سے آزاد ابو بکر صدیق ہے، جہنم کی پریشانی سے آزاد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس دنیا کے اندر دیکھیں تو صحیح نا، ابو بکر صدیق کو رب ذوالجلال نے کیا عظمت اور مقام عطا کیا ہے۔ رحمت کائنات کہتے ہیں، آمنہ کے طور یتیم کہتے ہیں۔ ابو بکر جب جنت کا جس وقت حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ جب فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب رب اعلان کرے گا اور اس اعلان میں ہوگا یہ، اللہ کہے گا، اللہ رب العزت دربار لگائے گا اپنی زیارت کروانے کے لیے۔ اس دربار کی زیارت کروانے میں خدا ذوالجلال جب دربار لگائے گا ساری کائنات کے لیے دربار ہوگا، اس میں ولی بھی کھڑا ہے، قطب بھی کھڑا ہے، غوث بھی کھڑا ہے، بڑا بھی کھڑا ہے، چھوٹا بھی کھڑا ہے، ادنا بھی کھڑا ہے، اعلیٰ بھی کھڑا ہے، قوم کا ہر ایک فرد کھڑا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کا دربار لگے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوگا جسے اللہ رب العزت کہے گے ہٹ تو ہے تو پاس آ، میں تیرے لیے الگ زیارت کے انتظام کرتا ہوں، میں تیرے لیے الگ انتظام کروں گا، اب تو مجھے دیکھے گا میں تجھے دیکھوں گا، تو میری زیارت کرے گا، میرے رخ انور کو دیکھے گا، میرے چہرے انور کو دیکھے گا، میری زیارت کو کرے گا۔ رحمت کائنات بتائیے تو صحیح نا وہ کون شخصیت ہوگی جس کے لیے رب یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میرا دربار الگ ہے، تیرے لیے میری کچہری الگ ہے، تیرے لیے میرا انعام الگ ہے، تیرے لیے میری زیارت الگ ہے، تیرے لیے میری تجلی الگ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اس شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہوگا ساری کائنات کو زیارت کراؤں گا، میں عام کر کے ابو بکر کو زیارت کراؤں گا، میں خاص کر کے کرواؤں گا۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن
جن کو سبحان اللہ آتی ہے وہ بلند آواز سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ تو جناب یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھیے۔ یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر جب پہلے بلاتے ہیں تو آنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والا ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور کیوں نہ کہا جائے اسے ابو بکر کو؟ ارے جب یہ آیا نہ تھا تو اس وقت عبد الکعبہ تھا، جب نبی کے قدموں میں آتا ہے تو آ کر کے عبداللہ بن جاتا ہے، جب پیغمبر کے قدموں میں آ کر عبداللہ بنا پھر یہ خون اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ کبھی ابو بکر بنتا ہے، کبھی عتیق بنتا ہے، کبھی صدیق بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کب کہا جاتا ہے؟ حضور معراج پہ چلے جاتے ہیں، رحمت کائنات معراج پہ جاتے ہیں۔ اب یہ معراج کا سفر ہے، آپ نے مولانا حسن سے سنا بھی ہوگا اور یہ آپ کو سناتے بھی رہے ہوگے۔ اہل علم آدمی ہے، مطالعہ پیش کرتے ہیں، بڑی محنت کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ہی رات ہے، اسی رات میں پیغمبر کو اٹھایا جاتا ہے، پیغمبر کو جگا کر کے حضور کو مسجد اقصی پہنچایا جاتا ہے، مسجد اقصی سے پھر رب ذوالجلال کے پیغمبر کو پھر اللہ رب العزت آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس آسمانوں پہ ایک ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں، چھٹا ہے، لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر رات کو واپس لیا جاتے ہیں۔ اب یہ سارا منظر ہے جو اللہ کے پیغمبر دیکھتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ کے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے حضرت جبریل کو کہا کہ جبریل ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں بڑا حیران ہوں، بنتا حیرت میں پریشان ہوں، مجھے یہ خیال آتا ہے اب میری مانے گا کون جب میں کہوں گا ایک ہی رات تھی، میں مکے سے اٹھا تھا، مجھے مدینے کی سیر کرائی، مدینے سے مجھے لایا گیا، مسجد اقصی میں پہنچایا گیا، مسجد اقصی میں پھر میرے لیے امامت کا انتظام کرایا گیا، پھر وہاں سے میں چلا، مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، آسمانوں سے پھر مجھے نیچے ایک ہی رات میں لے آیا گیا، کون میری مانے گا؟ حضرت جبریل کہتے آقا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر تجھے مانے گا، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر تجھے مانے گا، اور بلند آواز سے ابو بکر تجھے مانے گا۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو حضرت جبریل نے کہا اس لیے آقا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسے ہیں کہ زبان نبوت سے بات نکلتی ہے وہ فوراً کہتا ہے سچ ہے، زبان نبوت سے بات نکلتی ہے وہ فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے، جو ایسی تصدیق کرتا ہے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک صدیق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، صدیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ پیغمبر کی تصدیق کرنے والا بھی یہی ہے اور پیغمبر کا یار بھی یہی ہے، پیغمبر کا غمخوار بھی وہی ہے، پیغمبر کا وفادار بھی وہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ابو بکر صدیق ہے، اگر پیغمبر سفر میں ہے تو یہ ساتھ ہے، پیغمبر سفر میں ہے تو یہ ساتھ ہے، پیغمبر گھر میں ہے تو یہ ساتھ ہے، پیغمبر ہجر میں ہے تو یہ ساتھ ہے، پیغمبر جہاد میں تو یہ ساتھ ہے، پیغمبر قتال میں ہے تو یہ ساتھ ہے، مسجد میں ہے تو یہ ساتھ ہے، مدینے میں ہے تو یہ ساتھ ہے، مکے میں ہے تو یہ ساتھ ہے، ہجرت میں ہے تو یہ ساتھ ہے۔ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا تو ابو بکر صدیق پیغمبر کے ساتھ ملے گا۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اس لیے صدیق اکبر کے لیے کہا تھا اے میرے صحابہ میرے ابو بکر کے لیے کچھ نہ کہا کرو، ایسا نہ ہو اس کے لیے اگر کوئی تم جملہ کہتے ہو تو مجھے تکلیف آتی ہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کسی نے مجھے مانا نہ تھا، ابو بکر مجھے کہہ رہا تھا یہ سچا ہے، جس وقت تم نے اپنے مالوں کو لٹایا نہ تھا، ابو بکر مجھ پہ مال لٹاتا جا رہا تھا، جس وقت تم میرے لیے سہارا نہ بنے تھے، ابو بکر میرا سہارا بنتا جا رہا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اعلان نبوت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ابھی شام کے میدان میں تجارت کے لیے گئے، شام کے میدان میں تجارت کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں ایک راہب آ کر آپ کو ملتا ہے، اس راہب نے آپ کو آ کر کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھتا ہے اور ایک بات دوسری بات تیسری بات کنبا قبیلہ نام سارا پوچھتے پوچھتے کہتے ہیں اگر ناراض نہ ہو تو مہربانی فرمائیے اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کہا چل پڑے کسی نے کہا کہ میں اپنے پیٹ سے کپڑا کیسے اٹھاؤں، تو مجھے کہتے نہیں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، میں نے تجھے شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھا، مجھے ساری نشانیاں نظر آ گئی ہے کہ میری کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آخری آنے والا ہے اس کے آنے کا ٹائم ہو
किया है उसकी सबसे पहले जो तस्दीक करने वाला है वो सारी निशानियां तेरे अंदर है। एक निशानी मुझे रहती है, वो मुझे देखनी मकसूद है। अगर तेरे पेट पे दिल का निशान है तो फिर पहला यार भी तू ही है, पहला वफादार भी तू ही है, पहला मुसलमान भी तू ही है, पहला ईमानदार भी तू ही है। सिद्दीक अकबर ने कपड़ा हटाकर दिखाया तो उसने देख के कहा हाँ तू वही लगता है। सिद्दीक वापस पलट के आते तो मक्के में ऐलान हुआ होता है कि एक बंदा है जिसे मोहम्मद कहते, उसने ऐलान कर दिया है मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है। सिद्दीक अकबर जाते मेरे नबी के दरवाजे पे, सिद्दीक अकबर पहुंचते और मेरे आका को कहते आका आप हाथ कीजिए मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे नबी कहते थे और दुनिया में रहने वाले मेरे तमाम सहाबा तुमने मुझे नबी माना, कोई मौजूदा देख के सिद्दीक ने नबी माना है मेरे चेहरे को देख करके। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। अच्छा यार मैनू लगता ना तुम नारे लाने का वाल आंदा है ना तुम सुभान अल्लाह कहने का वाल आंदा है। मेरे वास्ते मेरे ख्याल मौलाना इनके लिए चावलों का इंतजाम किया करें क्योंकि चावल खाने का सब नु वाल आंदा है। बुलंद आवाज से नारा लगा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जिसकी आवाज नहीं निकलेगी मैं कहूंगा आज इसका गला खराब हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, शान मोहम्मद रसूलुल्लाह, शान सहाबा, शान आले बैत, मकाम सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर। तो बात कर रहे थे मेरे दोस्त ये अबू बकर है जिसने फकत नबी के चेहरे को देख के कहा था हाँ आप ही तो सच्चे हैं, आप ही तो अल्लाह के रसूल हैं। तभी तो रहमत कायनात ने आमना के दुर्र यतीम ने मेरे और आपके आका ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक वो है जिसने मुझे नहीं कहा था कि मुझे कोई मौजज़ा दिखा मैं तब तुझे नबी मानूंगा। मुझे इसने नहीं कहा था कि मुझे मेरे लिए किसी तरह का कोई इंतजाम करवा के मुझे समझ में आए कि तू अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। तू जरा इशारा तो करना चांद तो टुकड़े हो जाए ताकि तुझे नबी मानो। तू कंकरियों को इशारा तो करना ये कलमा पढ़े तुझे मानो कि तू नबी है। मैं तुझे इशारा तो करना चाहते चल के तेरे पास आ जाए मैं ताकि मैं तुझे मानूं कि तू नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने किसी तरह का कोई मौजज़ा नहीं मांगा है। अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा मेरे आका को मौजज़ा दिखा मैं फिर तुझे नबी मानूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चेहरे नबूवत को देखा है तो कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक है, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आज तुझे आज एक बात सुनाने लगा हूं। उलमाए किराम ने बड़ा अजीब वाकया लिखा है, कमाल का वाकया लिखा है। मैंने एक जगह बयान किया, एक आलिम दीन ने मुझे फोन किया और फोन करके कहा मौलाना जी आपने जो वाकया बयान किया है ये वाकया किस किताब में है? मैंने कहा ये फुला जगह पे फुला सफे पे फुला किताब में है। मौलाना ने मुझे कहा कि हमने 50 साल की जिंदगी में हमने कभी भी ये वाकया नहीं सुना था और आज हमने ये वाकया सुना है। वो वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो रे बात की तरफ। उलमा ने एक वाकया बड़ा अजीब लिखा है। हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के पैगंबर ने अपनी अंगूठी दी। क्या दी? अंगूठी। अंगूठी जान दो जी। अंगूठी दी। अंगूठी सोने की ना पहना करो, हराम है। लोग बड़े शौक से पहनते हैं, जिन्होंने को 4 पैसे ढेर आ जान ना वो सोने दिए पहनते हैं। ये नहीं पता कि ये सोने की अंगूठी नहीं है, ये जहन्नम की अंगूठी है जो तुम पहन रहे हो। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी है कि उसको जहन्नम का समा बनाओ, खुदा ने दौलत इसलिए दी है कि दुनिया में रह करके जन्नत कमा जाओ। ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो फिर आवाज लूंगा कि अपने ठीक करा लो किसी वेले। ये भी मैं आज देख करके हैरान हूँ। वर्ष चंदा नहीं देते थोड़े लोग दोनों। तवज्जो रहे मेरी बात की तरफ। ये मस्जिदों को आबाद करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। मौलवी का काम है मसला बयान करना, मौलवी का काम है बयान करना, उलमा का काम है बात बयान करना, उलमा का काम है तुम्हें सच्चा सुच्चा मसला बयान करे। उलमा का ये काम होता है मस्जिदों की तामीरें करना, मस्जिदों पे पैसा लगाना, ये अवाम का काम होता है, उलमा का काम होता है। बोलो यार किसका काम होता है? तो फिर तुम्हें नहीं नजर आता जो तुम्हारा हशर यहाँ पर हुआ खड़े। खैर ये मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करना चाहता, आपसे प्यार की बात है जो मैंने कह दी है। खैर तवज्जो है मेरी बात। मैं आज ये कर रहा था, आज 4 पैसे जिसके पास आ जाए तो किसकी अंगूठी बना लेता है? सोने
सोने की अंगूठी बना लेते हैं, सोने का कड़ा डाल के गले में डाल लेंगे। अरे बंदे खुदा, इस कड़े को तुमने डाला तो ये जहन्नम का कड़ा है, ये तुमने अंगूठी सोने की डाल के तो ये जहन्नम की अंगूठी है। अगर तुम्हें जरूरत है, प्यार है, शौक है, डालनी भी है तो चांदी की अंगूठी डालनी है, वो भी 4 माशे से ज्यादा नहीं डालनी है। इससे ज्यादा मर्द के लिए सोना हराम है, चांदी हराम है, धात हराम है, हर किस्म की आप अंगूठी डालेंगे सारी हराम है। अगर डालेंगे तो इससे नमाज होना भी आपकी सही नहीं होगी। तवज्जो कीजिए, बात अंगूठी की आई तो मैंने बात अंगूठी में कई मसले बयान कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के पैगंबर ने कहा, तवज्जो फरमाया, अबू बकर ये अंगूठी मेरी ले जाओ और जाकर के सुनियारे से, सर्राफ से, लिखवाने वाले से जाकर के इस अंगूठी पे मेरा नाम, इस अंगूठी पे जाकर के ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा करके ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए और जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखवा दिया और उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया। और आकर के अल्लाह के पैगंबर को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा है और आगे अबू बकर सिद्दीक भी लिखा हुआ है। और आकर के अल्लाह के पैगंबर को देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ले आना है और तुमने आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका इस वक्त मैं लिखवाने लगा था तो मेरे दिल ने ये गवारा न किया कि अल्लाह हो और मोहम्मद साथ रहो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने कहा जहाँ अल्लाह होगा वहाँ मोहम्मद भी होगा, जहाँ अल्लाह का नाम आएगा वहाँ मोहम्मद का नाम भी आएगा, जहाँ अल्लाह का तराना होगा वहाँ मोहम्मद का तराना भी होगा, जहाँ अल्लाह के गुण गाए जाएंगे वहाँ मोहम्मद के गुण भी गाए जाएंगे, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात आएगी वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात भी आएगी। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तो अच्छा अबू बकर, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ये अबू बकर कहाँ से आया? हदीस पाक में आते उलमा कहते हैं खादिर अबू बकर और सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक अब शर्मिंदा से हो जाते हैं। फरमाया या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम है ये मैंने नहीं लिखवाया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया था, आगे वाली बात ने मैंने नहीं लिखवाई है, ये अबू बकर मैंने तो नहीं लिखवाया था। अब अल्लाह के पैगंबर जमीन पे सवाल अबू बकर से, अबू बकर शर्मिंदा हो जाते, सवाल अबू बकर से, अबू बकर निदामत में आ जाते, सवाल अबू बकर से, अबू बकर के बाद जवाब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है जवाब, इसलिए कि अबू बकर ने लिखवाया ही नहीं है यार, ये लिखवाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बात करते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब शर्मिंदा हो जाते हैं। ये शर्मिंदा ही हो रहा था तो जिब्रील जमीन पे आ जाते हैं और जमीन पे आके कहते हैं मेरे पैगंबर अल्लाह ये कहते हैं कि तुमने अबू बकर को कुछ नहीं कहना, अबू बकर ने ये चाहा कि अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद होना चाहिए और रब ने ये चाहा कि मोहम्मद के साथ अबू बकर को भी होना चाहिए। अल्लाह के नाम को लिखवाया गया तो अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया और मोहम्मद लिखा गया। तो रब्बे जलाल ने फिर हमारी ड्यूटी लगा दी है कि तुम जाओ इसी अंगूठी पे जाकर के अबू बकर को भी लिख कर आओ ताकि कनात में ये क्लियर हो जाए, अपनों को बेगानों को, शियों को सुन्नियों को, मानने वालों को न मानने वालों को, गम रखने वालों को, प्यार रखने वालों को, अदावत रखने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को, चाहत रखने वालों को, मुनाफरत रखने वालों को, हर एक को पता चले जहाँ रब आएगा वहाँ मोहम्मद आएगा, जहाँ मोहम्मद आएगा वहाँ अबू बकर आएगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। एक बंदा ये है, एक बंदा पीछे हाथ चुकता है, दो बंदे ये हैं जिनको अबू बकर आता है, बाकी किसी को अबू बकर का नाम नहीं आता। मैं घंटे से एक बात तुम्हें समझा रहा हूँ, अल्लाह के बंदो समझ में नहीं आई है। वो उसने कहा मुस्तफ़ा का हम सफ़र और उसका जवाब था अबू बकर, अबू बकर। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ये इबादत है, ये इबादत नहीं है? इबादत है। बोलते नहीं हो? इबादत है। तो अबू बकर का नाम मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, शान बयान कर रहा हूँ, ये इबादत है कि नहीं है? इबादत। तो अगर अबू बकर का नाम तुम ले लोगे तो ये इबादत नहीं होती है? तो फिर कहते क्यों नहीं हो? मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। तो मेरे दोस्त समझिए
समझिए समझिए समझिए समझिए जरा, ये अबू बकर सिद्दीक है, सब कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिसने अपना सारे का सारा घर बार अल्लाह के पैगंबर पे लुटा दिया। खुदा की कसम इतना बड़ा सखी किसी नबी के बाद कोई नहीं आया है। नबियों की सखावत तो सखावत होती है इसलिए कि नबी के साथ कोई मिल ही नहीं सकता है, इसलिए कि नबी अगर एक जाकर के पाई भी खर्च कर दे तो कायनात वाले सारी कायनात भी खर्च कर दे, उन्हें इतना अजर नहीं मिल सकता है कि जितना नबी का दिया हुआ खर्च किए पे अल्लाह अजर दे देते हैं। और वही शान अल्लाह के नबी के सहाबा को मिल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्याल करना, मेरे सहाबा को गालियां मत देना, मेरे सहाबा को बकवास मत करना, मेरे सहाबा पे उंगली मत उठाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मेरे पैगंबर मेरे नबी के मेरे सहाबा ने एक मुद भी जौ जाकर के खर्च कर दिया, अगर तुम और 5 जितना सोना भी खर्च कर लो तो तुम्हें एक मुठ जितना वो जौ खर्च किया मेरे नबी के मेरे सहाबी का अजर तुम्हें नहीं मिल सकता है। ये नबी के सहाब है, लेकिन वो देख जरा शान को देखना, एक मुठ अगर जौ नबी का सहाबी खर्च करे तो उसकी अजमत मकाम शान कितना है। अगर हम सोने भी खर्च करते चले जाए हमें उसका अजर मिल नहीं सकता। तो अबू बकर की शान क्या होगी जिसने सारे का सारा नबी पे लुटा दिया है, जिसने सारे का सारा नबी की जान पे लुटा दिया है, नबी की जात पे लुटा दिया है अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख तो सही ना, वो जंग का मौका है रहमत कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके पैगंबर ने सब कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा जरा चंदा लेकर आओ। ये चंदा मांगना मेरे नबी की सुन्नत है, ये चंदा देना अवाम की सुन्नत है, तरगीब देना उलमा की सुन्नत उलमा का काम है, उस पे लुटाना अवाम का काम है। ये लुटाने वालों याद रख लेना इस बात को, ये तुम लुटा रहे हो, ये अपनी मर्जी से नहीं लुटा रहे हो, वो कहता है तो तुम लुटवाते हो। मगर ना दुनिया में बड़े बड़े दौलतमंद ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा बनाई है, बड़े दौलतमंद ऐसे हैं जो शराबों को पीते हैं, बड़े दौलतमंद ऐसे हैं जो जुए को खेलते हैं, बड़े दौलतमंद ऐसे हैं जो लोगों का खून पीते हैं, बड़े दौलतमंद ऐसे हैं जिनकी कमाई हराम की है, बड़े दौलतमंद ऐसे हैं जो मुसलमान होकर के गिरजा करतारपुर का बनाते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी तो है ना जो अपने पैसे से गिरजे नहीं बनाता, वो मस्जिद बना जाता है, जो अपने पैसे से गिरजे नहीं बनाता, अल्लाह के रस्ते पे लुटा जाता है। ये लुटवाना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, ये जिसके दिल में डालता है खुदा जुल जलाल उससे लुटवा देता है। अब वो क्या सिद्दीक की अजमत को शान को मकाम को देखिए तो सही ना। इस जंग के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आओ आकर के चंदा जमा कराओ। यहाँ जमा करवाने के लिए एक शख्सियत ऐसी भी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी नहीं है। हजरत फारूक आज़म कहते, आज मेरे घर में माल बड़ा ज्यादा था, मेरे घर में पैसे बहुत ज्यादा थे, आज मैंने तहैया कर लिया कि आज मैंने अबू बकर से बाजी ले जानी है, आज मैं अबू बकर से मकाम ले जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी नहीं है। हजरत फारूक आज़म आ जाते हैं, फारूक आज़म ने अपने घर का माल आधा कर दिया, आधा नबी के कदमों में लाकर रख दिया, आधा अपने घर की जरूरत में लाकर रख दिया। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ जाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर तुम क्या लेकर के आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं तो घर में या तो आपके नाम को छोड़ के आऊं या खुदा के नाम को छोड़ करके आया हूं, मैंने तो घर में जाकर के सुई भी तलाश की है। अल्लाह के नबी ने कहा तो मेरे घर के अंदर खड़ी हुई कोई सुई भी ऐसी न रहे, मैंने सारे का सारा माल उठा करके आपके कदमों में लाकर रख दिया, मैंने सारा माल उठा करके आपकी जात पर लौटा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक देते, हजरत उमर कहते, मैं दिल में कह रहा था उमर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि तू अबू बकर से बच जाए। अबू बकर है या रब होता है या खुदा का पैगंबर होता है, उनके बाद अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक का होता है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सब कह दे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजूर की तमाम बीवियां हमारी माएँ लगती हैं। क्या लगती हैं? माएँ। बोलो माएँ। क्या लगती हैं? माएँ। जो माँ को भोंकता है उसे बर्दाश्त करना चाहिए? बोलो। तो माँ को भौंकने वाला क्या हमारा यार नहीं है बाजार में? माँ को भौंकने वाला क्या हमारे कारोबार में शरीक नहीं होता है? ये दुखती रग पे मेरा हाथ है, आपने नाराज हो जाना है। क्या इसी माँ को भौंकने वाला हम उसे रिश्ते नहीं दे देते हैं? हम उससे रिश्ते ले नहीं आते? मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने लगा। मैंने एक जगह जुम्मा पढ़ाया और जुम्मे में मैंने कह दिया, अल्लाह ने मुंह से निकलवा ही दिया। मैंने कहा लोगों सुनो, फैक्ट्री का एरिया था। मैंने कहा आज अगर तुम उमर के दुश्मन को साथ मिलाते हो
کل اگر تمہیں عمر نے پکڑ کر کے یہ پوچھ لیا کہ تمہاری کمائی سے یہ سنڈا بن کر کے مجھے بھوکتا رہا تھا تو جواب کیا دو گے؟ مجھے ایک فیکٹری کے مالک کا فون آیا، کہتا ہے مولانا میری فیکٹری ہے اور میری فیکٹری کا آنر شیعہ تھا۔ آنر جانتے ہیں؟ سب سے بڑا جو میرا کاروباری تھا وہ شیعہ تھا، جو اس کا کام تھا اس کا وہی تھا۔ تو کہتے ہیں میری فیکٹری میں 5 یا 6 مشینیں لگی ہوئی تھیں اور میری فیکٹری روز کے روز خسارے میں جا رہی تھی، اور جب آپ نے یہ بات کی تو میرے سینے پہ لگ گئی، اور میری 2 مشینیں چل رہی تھی، 4 میری بند پڑی تھی۔ تو میں نے کہا یار مولانا نے بات بڑی کی ہے اور میں اس کو بارہ جواب دے دوں۔ میرے اس سوچنے میں مہینہ گزر گیا، آخر میں نے ہمت کی، میں نے کہا بھائی تیرا رستہ الگ ہے، میرا رستہ الگ ہے۔ کہتا ہے مولانا اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں وہ سب سے بڑا ہنرمند تھا اور اس کے ہاتھ میں بڑا ہنر تھا، اور میرے پاس دوسرا کاریگر بھی نہیں تھا۔ کمال کی بات تو یہ ہے میرے پاس دوسرا کاریگر بھی اس کے لیول کا نہیں تھا، اور میں نے اس کو جواب دے دیا۔ کہتے ہیں مولانا جس دن میں نے اس کو جواب دیا میری فیکٹری کی 2 مشینیں چلتی تھیں، اگلے دن میں نے فیکٹری سے نکالا تو میری 6 مشینیں چل رہی۔ یہ پریکٹیکل ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں نا۔ تو خیر بات کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، اور یوں دیکھا اور دیکھ کر کے حضرت اماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی جیسے آسمان کے ستارے ہیں جتنے؟ حضور فرمایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ جاگنا ایک بات کہنے لگا، وہ عمر ہے۔ تو حضرت اماں فرماتی میں فوراً چونک کے میں نے کہا اچھا عمر کتنی نیکی ہے کہ جتنی آسمان کے ستارے اتنی نیکی عمر کی؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور فرماتے ہاں عمر کی نیکی اتنی ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ پھر میرا ابا کہاں جائے گا؟ اگر عمر کی نیکی اتنی ہے کہ جتنی آسمان کے ستارے ہیں تو میرا ابا کہاں جائے گا؟ حضور فرماتے عائشہ جھلی تو نہیں کہیں ہو گئی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکی ہیں اور صدیق کی غار کی 1 رات کی نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ 1 رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوست اس لیے ہمیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، آج تک تم سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا حضور نور تھے کہ بشر تھے، وہ ادھر لڑتا ہے یہ ادھر لڑتا ہے، آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ تلے بننے چاہیے گوتے بننے چاہیے، آج تک تم سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پیچھے سے آمین اونچی کے لیے نیچی کے لیے۔ خدا کے بندے تمہیں سے جھگڑتے رہ گئے، لیکن صدیق کا دشمن صدیق کو بھاگتا چلا گیا، تمہیں سے لڑتے رہ گئے، صدیق کا دشمن صدیق پہ انگلی اٹھاتا چلا گیا، صدیق کا دشمن صدیق اکبر پہ اتنی لمبی لمبی زبانیں کھولتا چلا گیا۔ ابھی اسی مہینے کی 15 جنوری کی بات ہے، کراچی میں ایک ملعون نے جا کر کے مجلس پڑھی ہے، اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اس نے 3 لفظ تبرے کے کھولے، اس میں سے ایک میں یہ کہا کہ نبی کے صحابہ سارے کے سارے بہرے تھے، اس نے دوسرا لفظ یہ کہا ابوبکر صدیق ان پڑھ تھے، اس نے تیسرا لفظ یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے دشمن تھے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر تم لڑتے رہے اور تم آپس میں جھگڑتے رہے، اس نے نبی کے صحابہ پہ زبان کھولی ہے، نبی کے صحابہ پہ گالیاں دیتا چلا گیا۔ کیا تم قیامت میں دن جا کر کے یہی منہ دکھاؤ گے؟ ہم اسی پہ لڑتے گئے کہ ہاتھ تلے بنن کے اوتے بنن، ہم اسی پہ جھگڑتے رہ گئے، ہم یہی منہ دکھائیں گے؟ اگر رب ذوالجلال نے پوچھ لیا میرے تمہاری کائنات تمہاری زندگی میں ابوبکر کو گالی دی تھی تم کیا کرتے رہے تھے؟ تمہاری زندگی میں ابوبکر کو بہرا کھا گیا تھا تم کیا کرتے رہ گئے تھے؟ اگر تمہیں کہا گیا اللہ کے رسول اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے اگر تمہیں کہہ دیا، میرے منہ سے آ کر کے میرے ہاتھوں سے شراب طہورا لینا چاہتے ہو، میری صحابہ کو گالی تم چپ رہے، میری بیوی کو گالی تم چپ رہے، میرے ابوبکر کو گالی تم چپ رہے، میرے یار غار والی تم چپ رہے، میرے صحابہ کو بکا گیا تم چپ رہے، میری ازواج کو بکا گیا تم چپ گئے، میرے یار غار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی تو تم چپ رہے۔ خدا کی قسم سنیو دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں، میں تمہیں کہنا لگا ہوں تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے رب کے دربار میں۔ ایسی آج سے یہ تائیہ کرے، عزم کرے، یقین کرے، ارادہ کرے، میدان میں آ جائے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کہتے چلے جائیں گے ابوبکر صدیق زندہ باد، ابوبکر صدیق زندہ باد، عمر فاروق زندہ باد، عثمان غنی زندہ باد، علی المرتضیٰ زندہ باد، نبی کے سارے صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ زندہ باد۔ کچھ ہوش کے نہ کھل لو، کس کے پاس جائیں ہم لوگ؟
कहना है कहाँ गए वो लोग जो ये समझते थे कि नबी के यारों की मदद सराई करना हमारा ईमान है। कहाँ गए वो लोग जो समझते थे कुरान की हिफाजत करना हमारा ईमान है। कहाँ गए वो लोग जो समझते थे नबी की सीरत की बात करना हमारा ईमान है। मुसलमानों 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 ताइया कीजिए, हमारी जिंदगी में हम कहते रहेंगे अबू बकर 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 रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। थोड़ा टाइम हो गया, 6 मिनट है गया। 6 मिनट का पाबंद। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि आज सारा टाइम नहीं मुकन लगा। मैं एक जगह जाके गुजरा, मैंने कहा कमाल है भाई, ऐसे मौलवी दा 3:30 बजे जुमे का खुतबा हो रहा था। मैंने कहा जिगरा तो इस आलिम दा भी है तो जिगरा उस आवाम दा भी है जी 3:30 बजे तक बैठी है। खैर मेरे दोस्तों, इसी महीने की 15 तारीख को यही लाहौर है। इस लाहौर का एक मलऊन है जिसको नबी दाशिक कहते हैं। उस मलऊन ने एक मजलिस पढ़ी और मजलिस में उसने ये कहा है कि बीबी फातिमा ज़हरा बाग फिदक के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई और फिदक नहीं मिला था। कहते हैं ना लोग, और सुने ने कभी फिदक की कहानी, डूब के मर जाओ जिस पैगंबर ने हुसैन के मुंह से भी गुठली निकाल ली थी, तुम उसी की माँ को दौलत के लिए दरबारों पर फिरा रहे हो, शर्म करो। हजरत ज़ैद इब्न अली, ये हजरत अली वो जाके पड़पोते लगते हैं। उनसे कभी किसी ने पूछा फिदक के बारे में तो उन्होंने फरमाया खुदा की कसम अगर ये मुकदमा मेरे पास आता तो मैं भी फैसला वही करता जो अबू बकर सिद्दीक ने किया था। जो किसने किया था? अबू बकर सिद्दीक ने किया था। अब अबू बकर सिद्दीक का फैसला अली का फैसला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला आले रसूल का फैसला है, आले रसूल का फैसला अबू बकर सिद्दीक का फैसला है। और जो अबू बकर आले रसूल और असहाब रसूल के फैसले को नहीं मानता, हम क्लियर बात कह रहे हैं, ऐसे बंदे को हम मुसलमान भी नहीं मानते। बेशक। तुम मानोगे? नहीं। जेड़ा आले रसूल दी भी न मानने ते असहाब रसूल दी भी न मानने, ईमान से बताओ ये बंदा मोमिन हो सकता है? नहीं। कहाँ जाएं ये बातें करने के लिए? लोग कहते हैं फिरका वारियत है, फिरका वारियत से अपने बाप को बाप कहना और दूसरे के बाप को कहना ये मेरा बाप नहीं लगता, ये फिरका वारियत होती है? बोलते नहीं आप? इसको फिरका वारियत कहते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं इस सभ्य का बेटा लगता हूँ, इसका मैं बाप में बेटा नहीं लगता हूँ, इसको फिरका वारियत कहते हैं। नहीं कहते, इसको कहते हैं सच बयान करने वाला है, वाकई ये सच कहने वाला है, ये बेटा इसके लगता है, इसका बेटा नहीं लगता। तो फिर मैं कैसे कह जाऊँ अबू बकर को ठोकने वाला भी मोमिन, अबू बकर को मानने वाला भी मोमिन, अबू बकर को ना मानने वाला भी मोमिन, अबू बकर पे गालियां बकने वाला भी मोमिन, अबू बकर की तारीफ करने वाला भी मोमिन? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो अबू बकर को मानता है वो हमारा सरताज होता है, जो नहीं मानता है वो बड़े दफे हो जाए। हम ऐसे बंदे को मोमिन मान सकते? तो इस नवीद ने मलून ने क्या कहा? शेर कहे यार कहाँ जाएं। मैंने कहते एक मौलवी को बात सुनाई है, आगे कहता है सुभान अल्लाह, यकीन जाने मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा बताएं, अब इस आलिम को अगर ये बात नहीं समझ आई, अवाम को क्या समझ आएगी? उसने कहा कि हजूर पाक सल्लम के दरबार में सैयदा ज़हरा आई और शेर कैसे बयान किए? बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। जागो जागो तुम्हें कुछ कहने लगा हूं। ये पंचायत किसकी लगी हुई थी? सहाबा की। पहले तो वहां हजरत ज़हरा गई कोई नहीं है, कोई उल्टा भी लटक जाए तो ये हमें दिखा नहीं सकता है। लेकिन बात एक मान लें, वहां जो गई सैयदा ज़हरा तो पंचायत किसकी है यार? सहाबा की। दरबार खिलाफत में कौन है? सिद्दीक अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक हैं, ये सहाबा ही है ना। तो कहती क्या, कहता क्या है ये मलऊन? बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बाग फिदक की हाजत कब थी? जन्नत की शहजादी को
وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی۔ اس جملے میں آپ نے غور کیا، میرے جملوں کو سنتے رہنا میرے دوستوں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ میں نے کہیں دور کی بات نہیں کی ہے، میں کس کا حوالہ دوں؟ لوگ کتابوں کے حوالے دیتے پھرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں انہوں نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، ارے کہاں جاؤں؟ یہ تو نیٹ کی باتیں سنا رہا ہوں، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں چوتھ نہیں، 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں اسی مہینے کی 15 تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اور کھڑے ہو کر کہا، اس کے پیچھے اس کے مولوی ملا ملوانے پوپ پال پادری سارے یہودی اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے اس کو کہتے ہیں واہ 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 واہ، جو نبی کے صحابہ کو کہتا ہے پیروں کی پنچایت کہتا ہے، جو حضرت بکر صدیق کو کہتا ہے ان پڑھ کو تحریر دکھانے آئی تھی، جو حضرت علی اور حضرت بکر صدیق کو حضرت صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ دشمن کی اوقات بتانے کے لیے آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو علی کا دشمن کہہ رہا ہے۔ ارے کس کو کہتا ہے علی کا دشمن؟ یہ ابو بکر صدیق کو علی کا دشمن کہتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق کے پیچھے علی نمازیں پڑھتے رہے تھے، اس سے کہتے ہیں یہ علی کا دشمن ہے۔ یہ کس کو کہنے لگا یہ علی کا دشمن ہے؟ جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر علی عمر خان نے کہا تھا کہ تو ہمارا امام ہے، تو ہمارا خلیفہ ہے۔ ارے کس کو کہنے لگا یہ علی کا دشمن ہے؟ کہ جس کی اماں فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ اس کا نام بھی فاطمہ ہے، جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو قبر میں اتارنے والوں میں 2 شخص ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں یہ علی اور مرتضیٰ کے دشمن ہے۔ یہ کس نے علی کا دشمن کہنے لگا ہے؟ کہ جس کی بیوی نے حضرت فاطمہ الزہرا کی جا کر کے تیمارداری کی ہے اور ان کا خیال کیا، حال و احوال پوچھنے رہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتا ہے میرے دوستو آپ مجھے بتائیے تو صحیح نا، نبی کے صحابہ کو بہرا کہہ دیا گیا، نبی کے صحابہ کو ان پڑھ کہہ دیا گیا، نبی کے صحابہ کو علی کا دشمن کہہ کے ان کی اوقات بتانے کے جملے کہہ دیے گئے۔ اگر زمین نہیں پھٹی ہے تو میں کر کیا سکتا ہوں؟ آسمان پھٹا کیوں نہیں ہے؟ میں کر کیا سکتا ہوں؟ تیرا سینہ تو پھٹ جانا چاہیے، ایک سنی کا سینہ تو کم از کم پھٹ جانا چاہیے، ایک اہل حدیث کا سینہ تو پھٹ جانا چاہیے، ایک بریلوی کا سینہ تو پھٹ جانا چاہیے، ایک دیوبندی کا سینہ تو یہ پھٹ جانا چاہیے۔ اگر نبی کے صحابہ پہرے ہو گئے، بتا قرآن کہاں سے آئے گا؟ نبی کے صحابہ اگر پہرے ہو گئے، شریعت کہاں سے آئے گی؟ دین کہاں سے آئے گا؟ اسلام کہاں سے آئے گا؟ نماز کہاں سے آئے گی؟ روزہ کہاں سے آئے گا؟ زکات کہاں سے آئے گی؟ حج کہاں سے آئے گی؟ عبادتیں کہاں سے آئے گی؟ ریاضتیں کہاں سے آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آ سکتا جب صحابہ بھی میں سے نکل جاتے۔ اس لیے تایا کیجئے، عقیدہ بنائیے، شعر بنائیے۔ ہماری زندگی تب زندگی بنتی ہے جب زندگی ابو بکر پہ لگا دی جائے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اور جو آخر میں بیٹھے ہوئے باہر والے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے، او چٹی ٹوپی والا بیٹھا ہے جی، میرے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اپنی جوانی اپنی زندگی ابو بکر پہ لٹاؤ گے انشاءاللہ؟ اگر نہیں لٹائیں گے تو پھر نہیں مریں گے اسی؟ بولو، اگر ہم اللہ کے نبی کا نام نہیں لیں گے تو ایمان سے بتاؤ پھر نہیں مریں گے؟ مریں گے۔ اور جو ان پہ مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ابھر جاتے ہیں۔ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ابھر جاتے ہیں، آج تک دور نہیں جاتے ہیں۔ چلو ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں میں پڑھتا رہا ہوں، سیدھی سی بات کرنے والا آدمی ہوں۔ ٹنگا تو معذور ہے، توڑ نہیں سکتا، نہیں سمجھے میں کہاں جا رہا ہوں؟ ٹنگا تو معذور ہے، توڑ نہیں سکتا، اپنے سہارے پہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن عشق رسول میں نکلا ہے، اور آج تک مرنے کے بعد بھی لوگ اسے کہتے ہیں خادم حسین، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بے شک۔ جو ان پہ مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ابھر جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی حضور کے صحابہ پہ لٹاؤ گے انشاءاللہ؟ حضرت بکر صدیق پہ لٹاؤ گے انشاءاللہ؟ حضرات ازواج مطہرات کی عظمت کو، شان کو، ناموس کو بیان کرتے ہوئے لٹاؤ گے انشاءاللہ؟ اپنی زندگی نبی کی اسلام پر، شریعت پہ قربان کرو گے؟ خدا کی قسم نہیں کریں گے تب بھی مر جائیں گے، کریں گے تو تب بھی مر جائیں گے۔ اگر بغیر کیے مر گئے تو لوگ شاید قبر پہ جوتے مار کے چلے جائیں، اگر ان پہ لٹا کے گئے تو جانے والے کا شاید اس وقت تک پیر آگے جا ہی نہ سکے پاؤں، جب تک کہ قبر پہ سلام پڑھ کے نہ جائے، جب تک کہ یہاں درود پڑھ کے نہ جائے، جب تک کہ یہاں فاتحہ پڑھ کے نہ جائے، جب تک کہ یہاں سلوٹ مار کے نہ جائے، جب تک کہ یہاں رک کر کے نہ جائے۔ تو اب آج سے تم نے فیصلہ کر لینا ہے، تمہاری قبر ایسی ہونی چاہیے جس پہ لوگ جوتے برساتے رہے، تمہاری قبر ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر کے لوگ کہے پرا مر گیا مردود نہ فاتح نہ رود، یا تمہاری قبر ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کھڑے ہو کے کہے واہ صدیق کے محبت
کرنے والے تمہاری قبر پہ لوگ کھڑے ہو کے کہیں واہ نبی کے عاشق کا تیرے کیا کریں. تمہاری قبر پہ لوگ کھڑے ہو کے کہیں واہ نبی کے صحابہ کے اوپر اپنی جوانی لٹانے والے, واہ نبی کی ذات پہ اپنی جوانی لٹانے والے. ہماری قبر کو ساری دنیا کے لیے دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ بنے گی تب اگر ہماری جوانی, ہماری زندگی, ہمارا بڑھاپا, ہماری زندگی کا ایک لمحہ اگر نبی کے صحابہ پہ, نبی کی ذات پہ, نبی کی آل پہ, نبی کی ناموس پہ, نبی کی محبت پہ, نبی کے عشق میں, نبی کے پیار پہ, نبی کے صحابہ کے عشق میں, محبت پہ, پیار میں اگر یہ گزر جاتا ہے تو خدا کی قسم ہے, قسم ہے, قسم ہے, اگر بیگانہ بھی گزرے گا تو رک کے کہے گا پہلے اسے سلام کرو پھر آگے جائیں گے. اگر اپنا بھی گزرے گا تو کہے گا پہلے اسے سلام کرو پھر آگے جائیں گے. اگر کوئی پیارا بھی گزرے گا کہے گا پہلے اسے سلام کرو پھر آگے جائیں گے. دنیا میں اگر کوئی تمہیں پہلے نہیں مانتا تھا تو مرنے کے بعد کہے گا ہاں پہلے اس سے پاس آتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. تو ہماری قبر کے اوپر لوگ فاتحہ پڑھے یہ ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگی صحابہ کے نام کریں, ابو بکر کے نام کریں, عثمان کے نام کریں. اپنی زندگی کو صحابہ کے نام کرو گے, ہاتھ کھڑے کر کے کرو گے, اپنی جوانی صحابہ کے نام کرو گے. چار زندہ صحبت باقی جڑے 5 منٹ تھوڑے زیادہ لگ گئے تو ناراضگی معاف کریں. وما علینا الا البلاغ.